السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ دورہ علوم شرعیہ کی آج ہماری حدیث کی کلاس رہے گی، جس میں ہم اخلاق و آداب سے متعلقہ احادیث لے رہے ہیں جو بلوغ المرام کی کتاب الجامع سے اختیار کی گئی ہیں، اور آج ہم آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں اس کے مطابق سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ ماتے مرد عن ارض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو اپنے بھائی کی عزت کو اس کی غیر موجودگی میں بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو یہ اسی کو ملتا ہے کہ جو غیبت سے دور رہتا ہے خود بھی اور لوگوں کو بھی دور رکھتا ہے۔ غیبت ہو بھی رہی ہو، چاہے کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے، تب بھی اس کو روکنا، اس کو منع کرنا، یہ مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت میں سے ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 37 عنہ، یعنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور نہ تناجشوا نجش کے معنی ہوتا ہے قیمت بڑھانا، اور نہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر قیمتیں بڑھاؤ، ولا تباغضوا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے کو پیٹھ پھیرو یعنی اس سے بائیکاٹ کرو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی فروخت پر جو ہے فروخت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور ہو جاؤ بن جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کی توہین کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے۔ التقوی ہا ہنا، آپ فرمائے کہ تقوی جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ ویشیر الی صدرہ 3 مرار، اور آپ نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، گھٹیا جانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا دمہ، اس کا خون، ومالہ، اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت۔ یہ حدیث جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تعلیمات پر مشتمل ہے، اور مختلف جملے ہیں کہ جس میں ہر ایک جملے میں الگ سے تعلیم دی گئی ہے، اور اسی طرح سے بعض احادیث ہوتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے مختلف طرح کی تعلیمات کو جمع کیا ہوتا ہے، اور ان ساری تعلیمات جو اس حدیث میں آتی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ایسی چیزوں سے ہے کہ جو معاشرے کو برباد کرنے والی ہیں،
اسلامی اخوت کو ٹھیس پہنچانے والی ہیں، اس کو نقصان دینے والی ہیں، اور پھر آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے تعلیمات دی گئیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے، اور کسی کو حقیر جاننے کا کیا حکم ہے، اور تقوی کی جگہ بیان کی کہ تقوی کہاں ہوتا ہے، باتوں میں نہیں ہوتا، وہ دل میں ہوتا ہے، اور پھر آخر میں ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، اس کا مال، اس کی عزت کو حرام ہونے کا بیان کیا۔ تو یہ ہے اس حدیث کے موضوعات۔ ہم آتے ہیں ایک ایک چیز کو لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، سب سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف حسد نہ کرو۔ یہاں پر ہم الفاظ جو پڑھ رہے ہیں وہ تحاسدوا، تناجشوا، تباغضوا، کہ جو ایک طرف سے نہیں بلکہ ایک سے زیادہ اطراف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جس کو عربی میں صیغہ مفاعلہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس میں ایک آدمی کرتا ہے، دوسرا بھی آدمی مد مقابل اس کے ساتھ وہ چیز کرتا ہے۔ حسد کے حوالے سے ہم تقریباً اس باب کے شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ حسد جو ہے کس قدر گھناؤنا جرم ہے، اور کیا اس کے نقصانات ہیں، کہ کسی اور کیا کو نقصان ہوتا ہی نہیں ہوتا، سب سے پہلا نقصان اسی کا ہوتا ہے جو حسد کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفلق کی آخری آیت میں اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور حاسد کے شر سے محفوظ رہنے کی ہم کو تعلیم دی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کس لیے؟ کیونکہ حسد بھی، اس کے بھی وہی برے اثرات ہوتے ہیں کہ جو جادو کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ خود بھی حسد سے بچنے کی تعلیم دی گئی کہ حسد سے بچو، اس سے دور رہو، اور دوسروں کو بھی، دوسروں کے حسد سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیمات دی۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ حسد کا معنی کہ کسی پر اللہ کی نعمت دیکھ کر جلنا اور اس کو ناگوار محسوس ہونا، اور یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز اس سے زائل ہو جائے، اس سے جاتی رہے اور مجھ کو مل جائے۔ یا بعض اوقات حسد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے زائل ہونے کی تمنا ہوتی ہے، چاہے آدمی کو ملے نہ ملے، یعنی کسی کے اوپر اللہ کی نعمت کو دیکھ کر گوارا نہ ہونا، اس کو برداشت نہ کرنا۔ چاہے جائے کہ مسلمان مومن کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر خوشی ہونا، خوش ہونا کہ اللہ نے اس پر نعمت کی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے اس پر جلنا اور ناگواری کا احساس اظہار کرنا۔ اور میں وہاں پر تفصیلاً بیان کیا تھا کہ اس حسد کے کیا کیا برے نتائج ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، کہ جیسے کہ حسد کرنے والا، اس کا حسد کرنے کا انداز جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دے کر نعوذ باللہ غلطی کی ہے، کیونکہ یہ اس کا حقدار نہیں، میں اس کا حقدار تھا۔ تو کوئی شک نہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا بہت گھنونی چیز ہے، اور اگر آدمی سوچ سمجھ کر ایسی چیز کرتا ہے تو ممکن ہے اس کو کفر تک پہنچا دے۔ تو اس لیے حسد سے جو ہے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ بھی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ جو اخوت کا انداز ہونا چاہیے کہ اللہ کی نعمت دیکھ کر خوشی ہو، حسد کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اور طرح طرح کی اس میں قباحتیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحاسدوا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ اور حدیث کا لفظ یہ معنی دیتا ہے کہ اگر تم سے کوئی حسد کرتا ہے تو اس کو کرنے دو، اگرچہ اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی اس چیز سے بات رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے، برائی ہے، اور مسلمان کا حق ہے، فرض ہے کہ وہ برائی دیکھے تو اس کو روکے، اس کو منع کرے۔
لیکن اگر وہ منع نہیں ہوتا، حسد کرتا ہے، تو کم از کم تم پھر اس چیز سے دور رہو، اس سے باز رہو، کیونکہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ حسد وہ چیز ہے کہ جس میں آدمی کسی اور کا نقصان کرتا ہی نہیں کرتا، حسد کرنے والا سب سے پہلے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اگر کوئی حسد کرتا ہے اور حسد کرنے سے باز نہیں آتا اس کو سمجھانے کے باوجود بھی، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تیرا حسد تجھے مبارک ہو، ہم اس سے بالاتر ہیں، اس سے بری ہیں۔ تو یہ ہے حسد کے حوالے سے کہ یہ کام نہ کرو، کیونکہ یہ بہت غلط چیز ہے کہ جس سے کیا ہے کہ انسان کی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں، اور ایک برا عمل ہے، برا اخلاق ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اور یہ ساری اس طرح کی اس کے اندر کچھ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مایا ولا تناجشو، اور نہ ہی نجش کرو۔ نجش کے معنی کیا ہے کہ کوئی آدمی سامان بیچ رہا ہے اور وہاں پر لوگ آ کے اپنا اپنا قیمت لگاتے ہیں، اور پھر عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی قیمت لگاتا ہے جو اس کو مناسب لگتی ہے، دوسرا آدمی اس سے زیادہ لگاتا ہے، تیسرا اس سے زیادہ لگاتا ہے، حتیٰ کہ قیمت جب وہاں تک پہنچتی ہے جہاں یعنی کہ ایک جگہ پر پہنچ جا کر رک جاتی ہے، مزید کو آگے بڑھانے والا نہیں ہوتا، تو پھر سامان بیچنے والا دیکھتا ہے کہ اس کا سامان اس کی مناسب قیمت لگ چکی ہے تو اس کو فروخت کر دیتا ہے، ورنہ پھر اس کو فروخت نہیں کرتا۔ تو اس کو کہتے ہیں نجش، جس کے معنی کیا ہے کہ قیمت بڑھانا، کہ سامان خریدنے والے عام طور پر جو ان کو معقول قیمت لگتی ہے وہ لگاتے ہیں، اور پھر دوسرا اس سے بڑھ کر لگاتا ہے تاکہ اس کو مل جائے، پھر تیسرا اس سے بڑھ کر لگاتا ہے تاکہ اس کو مل جائے۔ تو یہ چیز جائز ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن جو ناجائز ہے، جس چیز سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ بعض اوقات کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھاتا ہے، یا تو وہ بیچنے والے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، چیز کو فروخت کرنے والے نے اپنی طرف سے اس آدمی کو مقرر کیا ہوتا ہے کہ تم چیز کو خریدنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کو کہا ہوتا ہے کہ تم نے قیمت بڑھاتے جانا ہے تاکہ اس کی چیز جو ہے وہ زیادہ مہنگے داموں بک جائے۔ اور بعض اوقات وہ فروخت کرنے والے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی طرف سے ہی آ جاتا ہے، اس کی فروخت کو، اس کے خرید و فروخت کے معاملے کو خراب کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد خریدنا نہیں ہوتا، لیکن قیمت کو بڑھاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیمت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ کوئی بھی اس کو اتنی قیمت میں لینے پر تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے نجش، کہ جس سے اس حدیث میں بھی اور بعض دوسری احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے چیز کو خریدنا نہیں ہے لیکن جھوٹی قیمت لگا رہا ہے، اور دوسرا دھوکہ بازی ہے کہ بعض اوقات دھوکہ دیتا ہے خریدنے والوں کو کہ اس نے چیز کو خریدنا نہیں ہوتا، لیکن ان کو تصور یہ دیتا ہے کہ میں خرید رہا ہوں، اور قیمت بڑھا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ چیز جو کم قیمت میں خریدنے والوں کو مل سکتی تھی وہ بعض اوقات ان کو زیادہ قیمت میں خریدنا پڑتی ہے، اور بعض اوقات وہ حتیٰ کہ بیچنے والے کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ اس کو اتنی قیمت بڑھا دیتا ہے کہ اسے لینے پر تیار نہیں کوئی ہوتا، اور پھر اس کا سامان جو ہے وہ فروخت نہیں ہوتا۔ اور کوئی شک نہیں، یہ سارے انداز ہی ایک مسلمان کے نہیں ہونے چاہیے، منافقانہ انداز ہے کہ جس میں دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز ولا تباغضوا، اور نہ ہی بغض کے معنی، بغض کے علماء نے جو تعریف کی ہے کہ جو دل میں ایک کینہ ہے، دل میں ایک غصہ ہے جو انسان رکھتا ہے کسی کے خلاف، اور یہ بھی وہ خصلت ہے جو اہل ایمان کی نہیں ہے۔ مسلمان مومن کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبات ہوں، اچھی بات ہو، اور اس کے لیے یعنی دل میں جو ہے خوشی کے جذبات رکھے جائیں، نہ کہ بغض رکھا جائے کہ جس بغض کی بنیاد پر آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور اس دشمنی اور نفرت کے ساتھ ساتھ مزید کیا ہے کہ اس کے نقصانات کی سوچتا ہے،
اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں، اس کی پلاننگ میں ہوتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہی غلط چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لائق نہیں ہیں۔ چوتھی چیز ولا تدابرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو پیٹھ پھیرو۔ تدابرو کا لفظ اصل دبر سے ہے، جس کا معنی پیٹھ ہوتا ہے، اور پیٹھ پھیرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے بائیکاٹ کرتا ہے، اس سے بے رخی کرتا ہے، اس سے منہ پھیرتا ہے، تو یہ پیٹھ پھیرنا، یعنی یہ پیٹھ پھیرنا وہ نہیں کہ جو جنگ میں ہوتا ہے، جہاد میں اگرچہ وہاں پر بھی پیٹھ پھیرنا جو ہے، پیٹھ پھیر کے بھاگنا جو ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن یہاں پر پیٹھ پھیرنے سے مراد یعنی کسی سے منہ موڑ لینا، اسے بے رخی کر لینا، اسے بات چیت نہ کرنا، بائیکاٹ کر لینا۔ اور اس سے بھی جس طرح اس حدیث میں منع کیا گیا ہے، اور بھی کئی حدیثیں ہیں جس میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے بائیکاٹ کرنا، اس سے بے رخی کرنا، منہ موڑ لینا ایک مسلمان کے لائق نہیں۔ اور آپ نے حتیٰ کہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں، جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ رکھے، الا یہ کہ اگر کوئی شرعی مقصد ہو۔ شرعی مقصد ہونے کا معنی کسی آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور آپ اس سے بائیکاٹ کر کے اس کو اس کی سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ برائی کا کام چھوڑ دے، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان 3 صحابہ سے جو تبوک کے جنگ سے، اس کے غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، نہیں گئے تھے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ان سے بائیکاٹ کیے رکھا، حتیٰ کہ 50 راتیں گزرتی ہیں، تو اس کے بعد ان کی توبہ، اللہ تعالیٰ توبہ کا اعلان کرتا ہے، اور پھر ان سے جو ہے لوگوں کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس میں شرعی مسلط ہو، دینی مسلط ہو، بدعتی آدمی ہے، بدعات کر رہا ہے، کوئی شرک کے کام کر رہا ہے، کوئی برائی گناہ کے جرم کر رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، سمجھایا گیا لیکن باز نہیں آیا، تو آدمی اگر سمجھتا ہے کہ اسے بائیکاٹ کرنے سے اس کو سبق حاصل ہوگا، چھوڑ دے گا برائی کو، تو ایسی حالت میں اس سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو، ہر وقت اس کے ساتھ تعلق جاری ساری ہو، اور بائیکاٹ کرنا، منہ پھیرنا، بے رخی کرنا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی یہ تعلیم دی، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ۔ 5ویں کیا تعلیم ہے؟ فرمایا کہ نہیں کوئی فروخت کرے دوسرے کی فروخت پر۔ کیا معنی اس کا؟ کہ کسی آدمی نے اپنی چیز کو کسی کے ہاں بیچ دیا، سودا ہو گیا، سودا ہو جانے کے بعد اب جو ہے جس کو چیز بیچی تھی، آدمی اس کے پاس جائے، اس کو کہے بھی یہ چیز تم کو جو ملی مہنگی ملی ہے، میرے پاس اسی طرح کی چیز ہے، میں تم کو اس سے سستی دیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کسی کی فروخت پر فروخت کرنا، یعنی سودا ہو چکا، چیز طے ہو چکی اس کا سارا معاملہ، اس کے بعد جا کر جو ہے جس کو بیچی گئی تھی اس کو کہے بھی یہ چیز تو تم نے مہنگی لے لی ہے اور تم اس کو واپس کرو، میں تم کو یہی چیز اس سے سستے داموں دیتا ہوں۔ اور اس کے مد مقابل دوسری اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نے فروخت کی ہے اس کے پاس بھی آدمی جا کے کہہ سکتا ہے بھی تم اس کو جو سستے داموں چیز دے رہے ہو، میں تم سے اس سے مہنگے داموں لے سکتا ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہوتا ہے، سودا ہوا ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ آدمی جو نیا آنے والا ہے، درمیان میں داخل ہونے والا، یہ اپنا سامان اس میں بیچ رہا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس میں دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتے ہیں، اختلافات، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں کہ فرض کرو میں نے اگر کسی کو چیز بیچی ہے، سودا ہو گیا، اور پھر کوئی دوسرا آدمی اس کو آ کے میرا سودا کینسل کروا کے اپنی چیز اس کو بیچ دے، تو میرا کیا خیال ہوگا اس بارے میں؟ یعنی میرا اس کے بارے میں ایک غلط، یعنی دل میں نفرت ہوگی، بغض ہوگا۔ تو جب ان چیزوں کے اندر ایسے معاملات آتے ہیں تو اس لیے اس سے منع کیا گیا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب سودا ہو چکا ہو۔ لیکن اگر بات چیت ابھی چل رہی ہے، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے نجش میں کہ وہاں پر یعنی اگر آپ واقعی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ اگر ایک آدمی کسی چیز کی قیمت لگاتا ہے تو آپ بھی وہاں پر اس کی زیادہ قیمت لگا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک سودا نہیں ہوا، ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے۔
تو اگر بات چیت ہو رہی ہے تو یہاں پر یعنی کہ آدمی دوسرا آ کے اپنا سودا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ طے کر سکتا ہے ابھی میں اتنے کے لوں گا، دوسرا کہتا ہے اتنے کے لوں گا، اور پھر کوئی مخصوص یعنی کہ جگہ پر جا کر وہ قیمت رک جاتی ہے اور پھر جسے لینا ہوتی رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر جس سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جب سودا ہو چکا ہو، بات طے ہو اور معاملہ مکمل ہونے کے بعد پھر جو ہے ختم کروا کے کوئی دوسرا آدمی اپنا یعنی کہ سودا کرنا چاہتا ہو، تو یہ وہ چیز ہے جو غلط ہے، کیونکہ عرف میں لوگوں کے ہاں یہ چیز جانی پہچانی کہ جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت لوگ آتے ہیں اور اپنے اور قیمتیں لگاتے ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن جو غلط بات ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد پھر اس کو ختم کروا دینا، ہاں اس سے ہے جو دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتے ہیں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو صرف خرید و فروخت کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، اور بعد دوسری احادیث میں اس جگہ پر نکاح کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، اور نہ ہی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی جو یعنی کہ اپنے نکاح کے لیے یا کسی رشتے ناطے کے لیے بات چیت ہوئی ہے اس پر بات چیت کرے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ اگر دو خاندانوں کی یا دو افراد کی یعنی آپس میں بات چیت ہوئی، رشتہ ناطہ لین دین کرنے کی، تو اور بات چیت ہو چکی ہے، طے ہو گئی، یعنی کہ ابھی صرف چل رہی ہے، ہاں چل رہی ہے، تو اس وقت دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ بھی آ کے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بات چیت ہو چکی، رشتہ ناطہ طے ہو چکا، تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی دوسرا آدمی آ کے کہے کہ میں آپ سے رشتہ لیتا ہوں یا آپ کو رشتہ دیتا ہوں، آپ ان کو چھوڑو، یا اس کو نہ بھی چھوڑنے کا کہے لیکن اپنی طرف سے پیشکش کرے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ بھی غلط ہے، اور ان میں اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں بھی آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے بلکہ حسرت افسوس بھی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر خرید فروخت تو خرید و فروخت کی بات جو ہماری اس حدیث میں ہے اس حوالے سے لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو آ کے کہتا ہے کہ تم نے اس کو جو چیز بیچی ہے تم نے سستے داموں بیچ دی ہے، میں تم سے اتنی زیادہ قیمت میں لے سکتا ہوں، اب اگر وہ پہلے سودے کو کینسل نہ بھی کرے گا تب بھی اس کے دل میں ایک افسوس پیدا ہوگا کہ کاش کہ آدمی پہلے آ جاتا، میں اس کو دے دیتا تاکہ زیادہ قیمت لگ جاتی، یا بیچنے والے کے پاس آئے اس کو کہے کہ تم یعنی کہ بلکہ جس کو بیچی گئی ہے اس کے پاس جائے، اس کو کہے جا کر کہ تم یہ چیز مہنگی لے لی ہے، میں تم کو اس سے سستی دے سکتا ہوں، تو اس کے دل میں بھی افسوس پیدا ہوگا کہ واقعی ہی اس آدمی نے شاید میرے ساتھ دھوکہ کر کے مجھے یہ چیز مہنگی دے دی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں غلط ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، کہ ایک دوسرے کی کسی کی فروخت پر تم فروخت نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، پھر ان سبھی چیزوں کو جو اصل اس کی بنیاد ہے وہ بیان کیا آپ نے کہ سبھی اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، اور بھائی بھائی بننے کا انداز کیا ہے کہ نہ ایک دوسرے کے خلاف حسد ہو، نہ دھوکہ بازی ہو، نہ کوئی بغض کینہ ہو دل میں، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بے رخی کی جائے، منہ پھیرا جائے، اور نہ ہی کسی خرید و فروخت میں اس طرح کی چیزوں میں جو ہے اپنے آپ کو آگے لانے کے اور دوسرے کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلامی اخوت کے خلاف ہیں۔ تو اسے آپ مایا کہ تم سبھی کے سبھی اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں جن کا ذکر ہوا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نفرتیں پیدا کرنے والی، بغض پیدا کرنے والی ہیں اور ماحول معاشرے کو بگاڑنے والی ہیں، اور اسلامی اخوت کو جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے اس رشتے کو توڑنے والی یا کم از کم کمزور کرنے والی ہیں۔ اور پھر آپ مزید تاکید کر فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان ہمیشہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی ہونے کا معنی کہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کی ہر غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے، بلکہ اپنے معاملات پر اپنی چیزوں پر اس کو ترجیح دیتا ہے، جو اخوت کا اصل رشتہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ صحابہ کرام نے بھی اس کی عظیم مثالیں پیش کی۔ مکہ سے اور آس پاس سے لوگ ہجرتیں کر کے مدینہ آتے تو آپ مدینہ کے لوگوں کو ان کے ساتھ ملا دیتے، ان کے ساتھ بھائی چارہ کروا دیتے، مواخات کراتے، جس کو ہم مواخات کا نام دیتے ہیں۔ تو مدینہ کے انصار کیا کرتے کہ اپنے گھروں کو ان آنے والے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے آدھا گھر ان کے لیے خالی کر دیتے، اپنے کھیت ان کے لیے آدھا کر دیتے، اور اس طرح کی عظیم الشان ان کی مثالیں جو ہم کو ملتی ہیں۔ تو یہ ہے اصل اخوت
کہ جس میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہو، چاہے وہ نسب کا بھائی نہ بھی ہو، خونی رشتہ نہ بھی ہو، لیکن اصل جو ایمان کا رشتہ ہے، کہ جو بنیادی رشتہ ہے جو ہمیشہ سے جاری ساری رہنے والا ہے۔ تو اس میں آپ ماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم کا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے کسی بھی انداز سے۔ یہ ساری چیزیں جن کا پہلے ذکر ہوا ہے یہ ساری ظلم کی چیزیں ہیں، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ خذلان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو اکیلے چھوڑ دینا، اس کا ساتھ چھوڑ دینا، اس کی مدد نہ کرنا۔ تو نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ اور ظلم نہ کرنے میں دونوں چیزیں آتی ہیں، تو نہ تو ظلم خود کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ یعنی خود ظلم کرنا تو واضح ہے، لیکن بعض اوقات کو دوسرا شخص جو ہے کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ظلم سے روکنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اگر مظلوم ہو تو پھر تو اس کی مدد کرنا سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ میں کہ ظالم کے ظلم سے اس کو روکو، یہی اس کو ظلم سے، یعنی یہی اس کی مدد ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بھی اس پر ظلم نہیں کرنے دیتا، بلکہ ظالم کا ہاتھ روکتا ہے۔ ولا یخذلہ، اور نہ ہی اس کو کسی مشکل مصیبت کے وقت اکیلا چھوڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور ظلم کی کیفیت میں اس پر ظلم ہوتا ہے تب بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو ظلم سے بچاتا ہے۔ ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ حقیر جاننے کے حوالے سے آگے آ رہا ہے اسی حدیث میں کیا ہے کہ کسی کو حقیر جاننا کس قدر گھنونا جرم ہے۔ پھر آپ ماتے التقویٰ ہاں ہونا، کہ تقویٰ یہاں پر ہے۔ سب سے پہلے تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ نے 10 آیات میں تقوی کا ذکر کیا، اس کا حکم دیا، اس کی فضیلتیں بیان کی، اور بلکہ تقویٰ والوں ہی کے لیے جنتوں کے وعدے کیے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی کسی چیز سے بچنا، کسی چیز سے پرہیز کرنا، تو یہ ہے تقوی کا لفظی معنی۔ تو یہاں پر کس چیز سے بچنا ہے؟ علماء نے اصطلاحی طور پر تقوی کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ تقوی جو ہے ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنانا اور ہر نافرمانی سے بچنا تقوی ہے، اور مختلف طرح کی تعریفیں۔ تو حتیٰ کہ وہ ابن کعب سے عمر فاروق نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اگر تم کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان چلتے ہو تو جس طرح اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہو کہ کہیں کسی کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے، تو ایسے ہی اس دنیا کے اندر برائیوں سے، گناہوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا، یہ تقوی ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ فرماتے ہیں کہ تقوی 4 چیزیں اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ قرآن و سنت اس پر عمل پیرا ہونا، اور مزید کیا ہے کہ اپنے جانے کے دن کی، جو دنیا سے جانے کا دن ہے، اس کے لیے تیاری کرتے رہنا، اور اللہ نے انسان کو جو تھوڑا زیادہ دیا ہے اس پر قناعت کر جانا، یہ تقوی ہے۔ تو خیر اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، اور جامع ترین اس کا جو تعریف ہو سکتی ہے کہ تقوی کا معنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، جو مختصر انداز سے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کس میں ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں ہے، چاہے وہ نافرمانی کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر ہو، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑنے کے انداز سے ہو، یا وہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کے کسی حرام شدہ چیز کے ارتکاب کرنے سے ہو۔ تو یہ ساری ہی ان کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ ماتے کہ تقوی کہاں پر ہے؟ تو یہ تقوی کے زبانوں سے ہے، باتوں سے ہے۔ آپ ماتے کہ تقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے، اور حدیث میں جس طرح راوی نے ذکر کیا ہے وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مِرَارٍ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کرتے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے۔ تو تقوی جو ہے دل میں ہوتا ہے۔ تو کیا
پھر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں بعض اوقات ان کو جب روکا جاتا ہے تو دل سے کہتے بھی ہمارا دل ٹھیک ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہمارے دل میں تقویٰ ہے۔ بے پردہ عورت ہے، اس کو جب پردے کا کہا جاتا ہے تو ہمارے دل کا پردہ ہے، اور کسی بے نماز کو نماز کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سارا جھوٹ ہے، شیطانی فلسفہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو آپ کے اس فرمان کا معنی کیا ہے کہ دل اگر صاف ہے، دل اگر ٹھیک ہے، دل میں تقویٰ ہے، دل میں نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، تو یہ ڈر خوف صرف دل کے اندر نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات جسم کے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر دل میں تقویٰ ہے تو ہاتھ وہی کام کرے گا کہ جس کے اللہ نے اجازت دی ہے، قدم اسی طرف اٹھیں گے کہ جس طرف اٹھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، آنکھیں انہی چیزوں کو دیکھیں گی کہ جن کو دیکھنے کے میں اللہ کی رضامندی ہے، کان وہی باتیں سنیں گے کہ جن باتوں کو سننے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور زبان وہی باتیں بولے گی کہ جن باتوں میں اللہ کی رضامندی ہو۔ تو یہ ہے جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی غلط کام کر رہا ہے، الٹے کام کر رہا ہے اور کہتا ہے میرا دل صحیح ہے، وہ اس کا جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، اپنے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی۔ تو اس لیے آپ مانتے کہ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، سینے میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مرکز جو ہے وہ سینہ ہے، لیکن اس کے آثار جو ہیں وہ اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے، اس کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چاہے وہ ظاہراً کتنے بھی نمازی پرہیزگار کیوں نہ بنتا پھرتا ہو، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو، کسی ایک کو یا زیادہ لوگوں کو حقیر جانتا ہو، اپنے سے گھٹیا جانتا ہو، آپ مانتے ہیں کہ اس کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی یہی اس کا جرم ہے کہ جو اس کو گناہگار مجرم بنا دیتا ہے، چاہے اس کے ساتھ اس کی کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ ہوں۔ یعنی اس کی کسی نیکی کا یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر جانتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ کسی کو حقیر جاننے کا معنی کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اونچا سمجھے، اور دوسرے کو نیچا سمجھے کہ یہ حقیر ہے، گھٹیا ہے۔ یعنی اور یہ وہی کام کرتا ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، اور تکبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، الکبریاء ردائی، کہ تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے، والعظمۃ ازاری، اور عظمت میری تہبند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، تو جس نے ان دونوں میں سے مجھ سے ایک چیز چھیننا چاہی، قذفتہ فی النار، میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر اور تقویٰ یہ دونوں آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ کیونکہ تقویٰ جو ہے انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، دوسروں کے سامنے متواضع ہونے کو اس کو ابھارتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اس کو یعنی کہ اس کے اندر تکبر آنا، اس طرح کی چیزوں سے اس کو روکتا ہے۔ لیکن تکبر ہونے کا معنی کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا جانے، تو یہ حقیقت میں اسی کے اندر آتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی تقویٰ نیکی نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کس قدر ان چیزوں سے دور تھے۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں لوگ کھڑے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے، دوسری آخر میں ان کا وقت گزرا ہے، زمانہ گزرا ہے، تو وہاں عرفات کے میدان میں دعا کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو کہیں رد نہ کر دینا۔ یعنی ان کے کہنے کا معنی کیا تھا کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں اس میدان میں،
باقی سبھی جو ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں، حالانکہ ان کا تقوی، نیکی، پرہیزگاری، ان کا علم، لیکن یہ ہے اس علم کا نتیجہ کہ جب یہ علم جو ہے انسان کو اس کے اندر سے تکبر، یہ چیزیں ختم کرتا ہے، نہ کہ ان چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو گھٹیا جانے۔ اب یہ جاننے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی حق نہیں کہ کسی عام اپنے ملک کے فقیر آدمی کو بھی جو مسلمان ہو اس کو سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کوئی بہت بڑا عالم مفتی بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے ماحول معاشرے کے سب سے جو جاہل ترین شخص ہوگا اس کے بارے میں سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ہاں بہتر ضرور ہے علم میں، لیکن ممکن ہے کہ اس جو آدمی لا علم ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف کا وہ انداز ہو کہ جو عالم مفتی کے دل میں نہ ہو۔ اس لیے جب اس کا تعلق، تقوی کا تعلق دل سے ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون زیادہ عزت والا ہے، جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہ سارا کچھ جو بیان ہوا اس حدیث میں، اس کا آخر میں خلاصہ، اس کی سمری بیان کر دی۔ کیا فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کے کیا کیا حرام ہے؟ دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت بھی، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون بھی حرام ہے۔ خون حرام ہونے کا معنی کہ جانی طور پر اس پر کوئی ظلم زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، کہ جسمانی طور پر اس پر کوئی ظلم زیادتی کرے، چاہے اس کا خون بہائے یا اس کو مار پیٹ کرے، تو اس کا، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے۔ بلکہ اس کی حرمت کی آپ نے شدت بیان کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جس طرح یہ مہینہ حرمت کا ہے، یہ جگہ حرمت کی ہے، یہ دن حرمت کا ہے، اور تم ان کی حرمتوں کو سمجھتے ہو کہ مینا کا علاقہ جو کہ حرم کا علاقہ ہے، اور حج کے دن جو کہ حرمت کے دن ہیں، اور یہ یعنی سارے حرمت کے دن بھی اور جگہ بھی، آپ مانتے کہ جس طرح یہ حرمت کی جگہ اور دن ہیں، ایسے ہی لوگوں کے اوپر، مسلمانوں پر، ہر مسلمان کا خون بھی، مال بھی، ان کی عزتیں بھی اس طرح حرام ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس کا خون حرام ہے، یعنی خونی جسمانی طور پر کسی پر ظلم زیادتی کرنا، ومالہ، اور مال بھی حرام ہے، کہ مالی طور پر کسی کا مال ناحق طور پر چھیننا، لینا، غصب کرنا، قابض ہو جانا، دھوکے سے کسی بھی انداز سے اس کو حاصل کر لینا، یعنی کہ، اور اس کا اصل دار و مدار کس چیز پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ نفس منہ، کہ کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کوئی مال حلال نہیں ہے سوائے اس کی دل کی خوشی سے، یعنی جب تک اپنے دل کی خوشی سے آپ کو چیز نہیں دے دیتا، اس وقت تک آپ کا اس کی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں حقیقت میں کافی تفصیلات ہیں کہ بعض اوقات ہم یعنی کہ کسی دوست سے یا کسی عام آدمی سے اس کی نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی چیز لے لیتے ہیں، ہنسی مذاق کے اندر اور اس طرح کے انداز کے اندر کہ جس میں وہ چاہتا نہیں دینا، لیکن اس کو اس سے لے لیتے ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت کے انداز سے لے لے کہ جس میں جو وہ بیچنا نہیں چاہتا، اس قیمت پر نہیں بیچنا چاہتا، لیکن زبردستی اس کو قیمت تھمائی اور چیز اٹھا لی، اور یہ غلط ہے۔ اور بعض اوقات اس کی بغیر اجازت کی چیز کو استعمال کر لیا، تو مختلف اس کے انداز ہے کہ جس میں آدمی بعض اوقات کسی دوسروں کے مال پر ناحق طور پر اس کا استعمال کرتا ہے، تو اس کا مال بھی حرام ہے کہ جب تک اس کی خوشی نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو، وعرضہ، اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ عزت حرام ہونے کا معنی کہ نہ تو کوئی ایسی بات کہے، نہ کوئی ایسا معاملہ کرے اس کے ساتھ کہ جس سے اس کی عزت خراب ہو، طعن و تشنیع ہو، کوئی بہتان الزام تراشی ہو، کوئی گالی گلوچ ہو، یا کوئی ایسا اور دھوکہ بازی، کوئی جھوٹ فراڈ ہو، یا کوئی ایسی غیبت چغلی ہو، کسی بھی انداز سے کہ جس میں اس کی عزت پر کوئی حرف آتا ہو، چاہے کسی بات سے یا کسی کردار اور عمل سے، تو اس کی عزت بھی دوسروں پر حرام ہے۔ اور عزت حرام ہونے کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح جس کی بعض چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ کسی غیبت جو ہے اس کی عزت کو، یعنی کہ اس کو داغدار کرنا ہے، کسی پر بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا،
کسی کے ساتھ جھوٹ یعنی کہ کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں کہنا کوئی شک نہیں کہ ساری چیزیں اس کی عزت کو خراب کرنے والی ہیں۔ تو یہ حدیث جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جملوں پر مشتمل ہے، لیکن ہر جملہ ایک عظیم تعلیم دیے ہوئے ہے، اور ان ساری تعلیمات کا دار و مدار، اس کا سارا خلاصہ جو ہے وہ کس چیز پر ہے کہ اسلامی اخوت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، مسلمان کو مسلمان کا حقیقی معنی بھائی بننا چاہیے، اور آپس میں کس طرح کی ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو اس اخوت کو، اس بھائی چارے کے، اس تعلق کو توڑنے والی ہوں، اس کو ختم کرنے والی ہوں، یا اس میں کسی طرح کا خلل پیدا کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، چھوٹی حدیث ہے لیکن معنی کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، اس کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ حدیث کے الفاظ میں تھوڑی یعنی کہ تبدیلی کرنے والی ہے۔ ما من شيء، من کا لفظ گرا ہوا ہے، ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن، اور اس کے بعد اگلے جملے میں وَإِنَّ اللَّهَ، یہاں پر واو کا لفظ آنا چاہیے، اور فَإِنَّ جو پہلے لکھا غلط ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن، کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں، اس کے ترازو میں اگر سب سے کوئی بھاری چیز ہوگی تو اس کا اچھا اخلاق ہے، اس کا اخلاق حسنہ ہے، یعنی اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق سے بھاری اس کے میزان میں کوئی چیز نہیں ڈالی جانے والی۔ اور پھر اگلے جملے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، کہ اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان آدمی سے نفرت کرتا ہے۔ فاحش کے معنی بے حیا اور بذیء کے معنی بد زبان۔ تو یہ حدیث بھی اخلاق و کردار کے حوالے سے جو ہم پڑھتے چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بہت عظیم حدیث ہے، بلکہ اس کا قاعدہ کلیہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ اپنے بارے میں فرمایا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اچھے اخلاق کی تعلیم دے دوں، اس کی تکمیل کر دوں۔ تو ترین جو اصول ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اچھے اخلاق، اس کی ان کو تعلیم دینا۔ اور بہت سی وہ چیزیں ہیں اسلام کی کہ جن کا اصل دار و مدار ہی ہے، جس کا مقصد ہی اچھے اخلاق و کردار کی تربیت ہے، اور بلکہ پورا کا پورا قرآن ہی اس اخلاق و کردار کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ کہ جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق جو ہے قرآن تھا، کہ قرآن میں جو کچھ اللہ نے تعلیمات دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ اور بذات خود اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ بہت عظیم اخلاق کے اس کے اوپر فائز ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے، اس کی تعلیمات میں سے اچھے اخلاق و کردار ہیں، اور یہی یعنی قرآن و سنت کی اہم ترین تعلیمات ہیں۔ اور اچھے اخلاق و کردار کے ہوتے ہوئے اگرچہ عمل میں، عبادات میں کوئی کمی کمزوری بھی ہے، بشرطے کہ ایمان صحیح ہو، خالص ہو، عقیدہ خالص سچا صحیح ہو، تو اگرچہ ایمان یعنی کہ اپنے اعمال کے اندر عبادات میں کوئی اتنی زیادہ نہ چیز ہو، کوئی کمی کمزوری بھی ہو، اور کمی کمزوری کا معنی فرائض تو پورے کر رہا ہے آدمی لیکن نوافل کا کوئی زیادہ اہتمام نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھا ہو، تو ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں بخشش مغفرت ہو جائے گی، جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر اس کے برخلاف اخلاق تو برا ہے لیکن عبادات بہت زیادہ ہیں، تو اسی بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت کا ذکر ہوا۔ فرماتے ہیں صحابی ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ذکر ہوا ان فلانا تقوم اللیل و تصوم النہار، کہ فلاں عورت بڑے رات کو قیام کرتی ہے اور بڑے دن کو روزے رکھتی ہے، وتفعل وتصدق، اور طرح طرح کے اس کے نیکی کرتی ہے، لیکن کیا ہے وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔
تکلیف دینے کا معنی کوئی گالی گلوچ کرتی ہوگی، کوئی طعن و تشنیع کرتی ہوگی، چغلی غیبتیں کرتی ہوگی، تو اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ چاہے پڑوسی اس کے ساتھ والے گھر والے ہوں یا اس سے بھی جو قریب پڑوسی وہ کون ہے، جو خود گھر میں رہنے والے ہیں، بیوی خاوند کو یا خاوند بیوی کو یا بہن بھائی ایک دوسرے کو یا اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو، سبھی اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم ساتھ والے گھر کو پڑوسی کا نام دیتے ہیں تو سب سے قریبی پڑوسی والجار ذی الجنب ہے، جس کا سورۃ النساء میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ پڑوسی تمہارے ساتھ رہنے والا ہے۔ ہاں اگر گھر میں فیملی کے ساتھ ہیں تو تب بھی، اور اگر کوئی بعض اوقات بیچلر ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک روم کے اندر ہوتے ہیں، تو بھی آپ کے پڑوسی ہیں، سب سے پہلے پڑوسی آپ کے وہ ہیں۔ تو آپ کو فرمایا گیا، بتایا گیا کہ وہ عورت ویسے تو بڑی نمازی، اپنے نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، نفل نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں۔ ہی من اہل النار، ذرا غور سے سننے والی حدیث ہے، بڑی یعنی کہ معنی خیز اور بڑی خطرناک حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہی من اہل النار، اتنے روزے رکھ لے، اتنے نمازیں پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اخلاق برا ہے تو کیا ہے؟ ہی من اہل النار، وہ جہنمی عورت ہے، جہنم والوں میں سے ہے۔ پھر آپ کے بعد ذکر کیا گیا دوسری عورت کا کہ فلانۃ تصلی المکتوبہ، کہ دوسری عورت ہے پڑھتی تو صرف فرائض ہی ہے، فرض نماز ہی پڑھتی ہے اور کوئی زیادہ نفل نوافل نہیں پڑھتی، وتصدق باسوار، اور تھوڑا بہت جو اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے اس کا صدقہ کر دیتی ہے، لیکن اس کی خصلت کیا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، نہ زبان سے، نہ اپنے کسی کردار سے، نہ کسی پڑوسی کو، نہ کسی دوسرے مسلمان کو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، لیکن فرائض پورے کر رہی ہے، نفل نوافل کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے اس کا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہی من اہل الجنہ، کہ یہ جنت والوں میں سے عورت ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے ادب المفرد، جو صحیح بخاری کے علاوہ کتاب ہے۔ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، جب وہ امام بخاری کا نام سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان کی کتابیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں، انہی میں سے ایک کتاب کی ادب المفرد، کہ جس میں انہوں نے اخلاق و آداب کے حوالے سے احادیث کو جمع کیا ہے۔ تو اس کتاب کی شرط جو ہے وہ صحیح ہونے کی نہیں ہے، یعنی اس میں حدیثیں اکثر و بیشتر صحیح ہیں، لیکن شاذ و نادر کو حدیث کوئی صحیح کے درجے سے کم بھی ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ امام احمد مسند نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس صحیح حدیث سے ہم کو بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ کس بات کا؟ کہ اخلاق و کردار کا اللہ کے دین میں کتنا بڑا حصہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو میزان میں رکھی جانے والی ہے، انسان کے ترازو میں رکھی جانے والی، وہ اچھا اخلاق ہے۔ تو اس عورت کا جو بڑی نمازی تھی، بڑے روزے رکھنے والی تھی، اخلاق برا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہی من اہل النار، کہ وہ جہنمی عورت ہے۔ اور دوسری عورت جو فرائض پورے کرنے کے ساتھ صرف اپنا اخلاق اچھا رکھے ہوئے ہے، آپ مانتے ہیں کہ جنتی عورت ہے۔ اس حدیث سے ہم کو ایک اور اہم بات کا پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے ہیں، اور دونوں ہی طرح کے حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، دونوں ہی حقوق ادا کرنا ہوں گے، کیونکہ لوگوں میں اس موضوع پر افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ اخلاق میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاق و کردار میں، لوگوں کے معاملات کو، ان کو چلانے میں، ان کی خدمت کرنے میں، ان سے میل ملاپ رکھنے میں بہت اچھا اخلاق و کردار ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حق نہیں ہوتا، نہ تو عقیدہ صحیح ہے، نہ کوئی نماز کی پابندی ہے، نہ اور کوئی فرائض کو چھوڑا ہوا ہے، تو ایسے اخلاق و کردار کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے اخلاق و کردار والے سابقہ تاریخ میں بہت گزرے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے، بلکہ حتیٰ کہ کافروں کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کا اخلاق دیکھ کر آپ آشش کریں گے کہ اتنا اچھا اخلاق، ان کی امانت داری، ان کی سچائی، صداقت، ان کی آپ کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، اور طرح طرح کی وہ چیزیں
کہ آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ کافر، یہ عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، ایسا اخلاق اس کا. لیکن اگر ایسے اخلاق کے ساتھ ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا، اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا، تو صرف بندوں کا حق ادا کرنے سے جنت نہیں ملے گی. ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو عبادات کا بڑا اہتمام ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت اور یہ ساری چیزیں بڑی بڑھ چڑھ کر ان میں آگے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق و کردار کے بہت بدترین، بہت برے، بات چیت کا انداز بھی اور معاملات کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی. تو ایسے لوگوں کی عبادات کا کوئی اعتبار نہیں، جس طرح کہ آپ اس حدیث میں سن چکے ہیں. کیونکہ اللہ نے دو حق فرض کیے ہیں، ایک اپنا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے. دونوں حق ادا ہوں گے اس طریقے کے مطابق جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو تب جا کر خلاصی ہوگی، نجات ہوگی. ایک حق ادا کر کے دوسرا حق چھوڑ کر خلاصی نہیں ہوگی. بلکہ جو ظاہراً بڑی عبادت کرنے والا ہے، اس کی عبادتوں کا اگر اس کی زندگی پر اثر نہیں ہے، اس کے اخلاق و کردار پر اثر نہیں ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عبادتیں صرف ایک فارمیلٹی ہے، صرف ایک رسم پوری ہو رہی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ عبادات کا مقصد ہی انسان کے اندر اچھے اخلاق و کردار کی آبیاری ہے. نماز ہو یا روزہ ہو. روزہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ صبر کا سبق دیتا ہے، یہ صبر ہے. اور نماز کتنا اہم ترین، وہ عظیم ترین عمل ہے کہ جو انسان کی ہر چیز پر یعنی اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح کرتی ہے. اس طرح قرآن کی تعلیمات بھی. تو کہنے کا مقصد کہ جو دیکھنے میں بعض اوقات بڑے اس طرح کے نیک متقی نظر آتے ہیں، لیکن اخلاق و کردار کے برے ہوتے ہیں، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کی عبادات بیکار ہیں. ان کی عبادات صرف ایک رسم ہے، صرف ایک ظاہری شکل و صورت ہے، جس کے پیچھے اس کی کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ اگر یہ عبادات صحیح معنوں میں ہوتی تو اس کی تربیت تو ہوتی، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی. جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے سامنے مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بعد صحابہ اکرام کی، کہ جب وہ صحیح معنوں میں عبادت کرتے تھے اور عبادت کے مقاصد کو پورا کرتے تھے، تو ان کی عبادات کا ان کی زندگی پر کیا اثر تھا. تو اس لیے بعض اوقات عبادات صرف ظاہری شکل و صورت کی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور اسی اخلاق و کردار کے حوالے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن آدمی جو ہے، مسلمان آدمی، بعض اوقات اپنے اچھے اخلاق و کردار سے ہی نفلی عبادتیں کرنے والے، قیام کرنے والے، روزے رکھنے والوں کے اجر کو پا لیتا ہے. اس حدیث میں ایک اشکال ہے، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو میزان میں، ترازو میں رکھی جانے والی مومن کے، وہ کیا ہے؟ اس کا اچھا اخلاق ہے. تو کیا یہ اچھا اخلاق توحید سے بھی بڑھ کر ہے؟ کلمہ توحید سے بھی اونچا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کا وزن ہے؟ اور کلمہ توحید کے بارے میں ہم سبھی سنتے جانتے اس حدیث کو کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا کہ جس کے 99 اس کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ہر رجسٹر جو ہے حد نگاہ تک پھیلا ہوا، اس قدر اس کے گناہ، اور اس کے مقابلے میں صرف اس کی ایک نیکی جو ایک چھوٹے سے کارڈ پہ لائی جائے گی، وہ کیا ہوگا کہ جس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، فرشتے وہ 99 اس کی برائیوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ایک پلڑے میں، ایک ترازو میں رکھیں گے، اور دوسرے ترازو میں پلڑے میں وہ صرف چھوٹا سا کارڈ جو لا الہ الا اللہ کا کارڈ ہے وہ رکھا جائے گا. تو آدمی جس کا حساب ہو رہا ہوگا وہ دیکھے گا، کہے گا کہ یہ چھوٹا کارڈ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گا. تو اللہ فرمائے گا کہ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو جیسے وہ کارڈ رکھا جائے گا ترازو میں، تو حدیث میں الفاظ ہے فَطَاشَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ لا الہ الا کا کارڈ جو ہے اتنا بھاری ہو جائے گا کہ برائیوں کے 99 رجسٹروں کا پلڑا جو ہے اوپر اٹھ جائے گا. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ کلمہ توحید کا کیا وزن ہے اور توحید کی کیا عظمت ہے، بشرطے کہ اس پر عمل ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہو. تو کوئی شک نہیں کہ توحید ہی سب سے عظیم ترین چیز ہے اس کائنات کے اندر، سب سے افضل ترین عمل ہے اور سب سے بھاری عمل ہے. لیکن اس حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ سب سے بھاری ہوگا میزان میں. تو ان دونوں چیزوں کی توفیق پر کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں یہ ہے
کہ جس طرح بھی ہم حدیث ذکر کر رہے تھے کہ مومن آدمی جو توحید پر بھی چل رہا ہے، سچا ایمان بھی ہے، فرائض پورے کر رہا ہے، لیکن نفل نوافل کا کوئی اتنا بڑا اہتمام نہیں ہے، لیکن اخلاق و کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اخلاق و کردار میں بہت اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نفل نوافل کی جگہ پر اس اخلاق و کردار کی وجہ سے اس کو اتنا اجر مقام دے دے گا کہ جو نفل نوافل پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے آزمائے کہ ان المؤمن لیدرک درجۃ القائم بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے یعنی کہ قیام و صیام کرنے والے کا اجر پا لیتا ہے، یعنی نفل میں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ کا فرمان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اچھی بات کہہ دینا اور کسی سے درگزر معافی کر دینا اس کو، اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دینے کے بعد اس کو جس کو صدقہ دیا گیا اس کو اذیت تکلیف دی جائے۔ یعنی جس کا اخلاق برا ہے وہ کیا کرتا ہے، صدقہ دینے کو دیتا ہے، لیکن جس کو صدقہ دیا ہوتا ہے، کوئی خراب دی ہوتی ہے، جس کا کوئی تعاون مدد کی ہوتی ہے، بات بات پر اس کو تان بازی کرنا، اس کو صدقہ جتلانا کہ میں تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ صدقہ جو ہے وہ سارا کا سارا برباد ہو چکا، اور یہ گناہ باتیں کر کے اس نے اپنے سر پر اٹھا لیے۔ تو اس لیے کوئی شک نہیں کہ توحید ہی سب سے عظیم چیز ہے، لیکن اچھے اخلاق و کردار، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ ان سے بھی انسان کو وہ قیام و صیام کرنے والوں کا درجہ مل جاتا ہے کہ جس سے کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کا یہ ترازو بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس سے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق و کردار کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ دوسرا جملہ بھی اس کو واضح کرتے چلے جائے، آپ کا فرمان ہے ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، کہ اسی کی اچھے اخلاق و کردار ہی کی آگے تفسیر بیان کی کہ اچھا اخلاق و کردار کے مد مقابل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب و غضب نازل ہوتا ہے کس پر؟ ایسے شخص پر الفاحش و بے حیا ہو، البذیء اور زبان کا بد زبان ہو، بد زبان آدمی، بے حیا آدمی۔ بے حیا آدمی یعنی ایسی باتیں کہنا، ایسے کردار اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کرنا، تان و تشنیع کے، الزام تراشیوں کے، بہتان بازیوں کے اور احسان جتلانے کے، اور زبان سے باتیں کرتے ہوئے بد زبانی، گالی گلوچ اور اس طرح کی چیزیں۔ ہاں ایسا آدمی چاہے کتنا بھی پکا نمازی پرہیزگار کیوں نہ نظر آتا ہو، وہ پرہیزگار نہیں بلکہ وہ بدبخت ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس حدیث میں بھی، سابقہ حدیث میں جو ہم نے پڑھا تھا اسی کے حوالے سے مزید تاکید آئی کہ اچھے اخلاق و کردار کا کیا مقام ہے، اور اس کے مد مقابل برے اخلاق و کردار جو ہیں وہ کس طرح انسان کی حتیٰ کہ ہر طرح کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو حدیثیں آج ہم نے لی ہیں کہ جن دونوں کا موضوع جو ہے وہ اچھے اخلاق و کردار پر تربیت ہے، کہ تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ایمان لے آیا، توحید اپنا لی اور عبادت نیکی پر چل پڑا تو جنتوں کا ٹھیکیدار بن گیا، بلکہ دونوں حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے، کہ جب تک یہ دونوں ادا نہیں ہوں گے اس وقت تک آدمی کی کامیابی اور نجات نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔